صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے زندگی میں مختلف حالات سے گزارا، مختلف کاموں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، کہ اس میں اس قدر ڈائیورسٹی ہے، اتنا تنوع ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں وہ زمانہ بھی ہے کہ آپ اپنے ایک رفیق کے ساتھ، ایک کو اپنے ساتھ لے کر اور ایک کو اپنے بستر پر لٹا کر مکہ مکرمہ سے اس لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہجرت فرما رہے ہیں کہ آپ پر اس شہر میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، آپ کو دعوت دینے میں مشکلات ہیں، عبادت میں مشکلات ہیں، اپنے کام میں مشکلات کا تو آپ نے سامنا کیا 13 سال، لیکن وہ مشکلات اب اس حد تک بڑھ گئی ہیں اور وہ لوگ اس قدر آپ کے جان کے درپے ہو چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے آپ نے بالآخر شہر چھوڑا۔ کوئی شہر چھوڑ دینا، اپنے گھر سے نکل جانا، اپنا گھر بار اور اپنی ہر چیز چھوڑ دینا کسی انسان کی مظلومیت کی یا اس کی بے بسی کی ایک آخری حد ہوتی ہے، اور پھر چند سال کے بعد اسی شہر میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ پورے شہر کے انسانوں کی زندگی آپ کے رحم و کرم اور آپ کے اشارے ابرو پر ہوتی ہے کہ آپ اشارہ بھی کریں۔ ایک انتہائی گستاخ شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دے، مجھے امن دے دیجیے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے جرائم میں ایسے جرائم تھے کہ ناقابل معافی اور ناقابل عفو تھے، اس پر صحابہ کا خون تھا، اس نے انتہائی سب و شتم کیا تھا، بہت زیادہ بہت بڑا وہ شاتم رسول تھا۔ تو اس نے آ کر آپ سے ایک دم سامنے آ کر آپ سے معافی کا طالب ہوا، تو آپ نے کہا کہ ہاں تمہیں امان، تمہیں معافی، تمہیں امان۔ تو بعد میں صحابہ کو اس کی معافی پر تعجب ہوا کہ اس کو کیسے معافی مل گئی، یہ تو کسی بھی اعتبار سے معافی کا مستحق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے معاف کرنے سے پہلے، یعنی وہ تو اس کے جرائم تو ایسے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن جب اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کو معافی دی، تم لوگوں نے اس سے پہلے کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اشارہ فرما دیتے، مطلب جو اس سے بات کی تو بجائے اس کو جواب دے کر معافی دینے کی، اگر آپ ہمیں اشارہ کر دیتے، آنکھ سے اشارہ کر دیتے کہ اس کا کام تمام کر دو تو ہم کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اشارے کرے، یعنی وہ چھپی ہوئی اس بندے کو پتہ نہ ہو اور میں کوئی ایسا اشارہ اس کے بارے میں کروں جس سے تم لوگ، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے خلاف۔ کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کی زندگیاں آپ کے اشارے پر آ چکی تھی، اور یہ ایک اتنا بڑا فرق ہے۔ اس وقت کے بھی احکامات موجود، بعض انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، لشکروں کی قیادت کی نوبت نہیں آئی، ان کی تعلیمات کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے زیادہ غزوات تھوڑے سے عرصہ حیات کے اندر، جو مدینہ کی زندگی کی دوسری ہجری سے لے کر آپ کی وفات تک کا جو زمانہ ہے، اس میں ایسے پے در پے اور یکے بعد دیگرے، اور ہر غزوے کی نوعیت دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک میں علماء نے کتاب المغازی کے نام سے حدیثی کتابوں میں، مستقل سیرتی کتابوں میں غزوات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو بدر سے شروع ہوتی ہیں، بڑا غزوہ، بدر سے پہلے بھی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے مارکے، لیکن جو بڑا مارکا غزوہ بدر سے جو شروع ہوتا ہے، اور آپ کی حیات کے آخر تک جو غزوہ اور سرایا جن سے آپ کا سابقہ ہوا، اس کی اتنی تفصیلات قلم بند کی ہیں کہ اس پہ مستقل بڑی بڑی تصنیفات ہیں، اور بہت شروع کے زمانے میں وہ لکھی گئی ہیں۔ تو یہ جو اس کو عربی میں تنوع کہتے ہیں، یعنی ایک ڈائیورسٹی، ہر قسم کی اس میں دور ملے گا، اس میں وہ زمانہ بھی ملے گا کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، اور وہ زمانہ ہی ملے گا جب غنیمت کی بہتات ہے، اور وہ زمانہ بھی ملے گا جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور وہ زمانہ بھی ملے گا جب آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ یا 1,40,000 رفقا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ کے ساتھ۔ یہ آپ نے جو محنت اس 23 سال کے عرصے میں کی تھی اور جو انسان تیار کیے تھے، وہ سارے کے سارے اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے موجود تھے۔ اسی لیے اس موقع پر آپ نے اپنا وہ مارکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو انسانیت کا سب سے بنیادی اور بڑا چارٹر قرار دیا جاتا ہے، جس میں آپ نے کچھ اصولی چیزیں بیان فرمائیں۔ کئی موقع ملا تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں کہ آپ نے اس موقع پہ کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ تو یہ دونوں ادوار آپ نے دیکھے،
اسی طرح آپ نے ہجرت بھی دیکھی اور آپ نے فتح بھی دیکھی. آپ نے غزوات میں فتح بھی دیکھی اور اس میں ایک ظاہری شکست کے اسباب بھی دیکھے. آپ نے خود اقدام بھی دیکھا اور اپنے اوپر ہونے والے اقدامات جو آپ کے اوپر لوگ آئے مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو بھی آپ نے دیکھا. بادشاہوں کے ساتھ مراسم تعلقات، ان کو خطوط، ان کی طرف سے جوابات یا ان کو ہدایہ اور ان کی طرف سے ہدایت، پوری سفارتکاری کا ایک مکمل مربوط نظام آپ کی زندگی میں چلا اور آپ نے اس کو بھی دیکھا. سوسائٹی میں جو نچلے طبقات سمجھے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ آیا اور سرداران قریش کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ آیا. خواتین کے لیے بھی اور ان کو مسلمانوں کی زندگیوں میں ان کا جو ایک رول ہے اس کو جس طریقے کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا وہ بھی سامنے آیا. اور اس زمانے میں جو سوسائٹی میں ان کی حیثیت تھی اس کی تصویر بھی پوری کی پوری حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. جو اس کا سب سے اہم حصہ ہے اور وہ ہے کہ اس سے درس کیا ملتا ہے. مثلا غزوہ بدر ایک اس کی ہسٹری ہے، ایک اس کی تفصیلات ہیں، ایک اس کے واقعات ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم چیز ہے. غزوہ بدر کا سبق کیا نکلا، اس سے مسلمانوں کے لیے قرآن کی اتنی آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، اتنی صورتوں میں اس کا ذکر ہے، اتنا بڑا حصہ قرآن شریف کا غزوہ بدر کے واقعات پر ہے. تو یقیناً اس کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں کچھ نکات جو بالکل کیٹیگوریکلی جن کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر سے ایک یہ بات پتہ چلی، دوسری یہ چلی، تیسری یہ چلی، چوتھی یہ چلی. یہ اس کے ساتھ اگر ہر چیز کے ساتھ ہجرت ہے، واقعہ کہ ہجرت کا اپنی جگہ ہے، ہجرت کا درس کیا ہے. غزوہ احد اور بدر کی صورتحال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، تو دونوں کا پیغام کیا ہے اپنی اپنی جگہ پر، اس قسم کے حالات میں کیا کیا جاتا ہے. یہ جو ایک پورا نظام حیات ہے آپ کا، جس کا آغاز آپ کی پیدائش سے ایک طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش اور اس کے بعد کے بہت سارے واقعات کا تعلق، اگرچہ وہی نہیں آئی تھی لیکن اس کا تعلق آپ کے پیغام کے ساتھ تھا. اس پوری زندگی کو ہم لوگ سیرت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بایوگرافی ہے، سیرت النبی ہے. یہ صرف کوئی ہسٹوریکل اور تاریخی چیزیں نہیں ہوتی کہ اس سے آپ کو تاریخ معلوم ہو جاتی ہے. اس میں جو سب سے اہم ترین چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ اپنے تمام احوال کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، اور جب وہ سارے آ جاتا ہے تو آپ پر بھی زندگی مختلف ادوار آتے ہیں. دیکھیں آپ نے جوانی گزاری کہ کچھ جوانی سے گزر رہے ہیں، آپ نے اچھے حالات بھی دیکھے ہوں گے، برے حالات بھی دیکھے ہوں گے، ہر قسم کے انسان پر حالات. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کہتا ہے لوگوں کے اوپر ہم حالات کو الٹتے پھیرتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے. تو ہر قسم کے حالات جس سے بھی انسان گزر رہا ہو اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک نمونہ اس کے سامنے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ایسے کیا، اس زندگی کے اس دور میں ایسے کیا، اس زندگی کے اس مرحلے کے اوپر آپ نے ایسے کیا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ ہے اور نمونہ ہے.